معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں سیرت النبی کا ایک اہم باب رکھا تھا کہ جس طرح تقوی کی بنیاد کے اوپر مسجد النبوی کی بنیاد صرف اور صرف للہیت اور تقوی تھی، اسی طرح بازار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی مغربی جانب بنا دیا، لیکن اس بازار کو بنانے کی بنیاد بھی تقوی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازار کی جو ابتدائی حد و خال اور نقشے بیان کیے وہ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ٹیکس فری ہوگا، اس کی تجارت کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگی۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں غلط العام اور غلط العوام ہیں، ان میں سے ایک بات بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے تفصیلاً یہ حدیث رکھی، جو بندہ اس نیت پہ قرض لیتا ہے کہ میں واپس کروں گا، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ گویا قرض لینے والا بنیادی طور پہ تو مجبور ہوتا ہے، لیکن نیت واپس لوٹانے کی ہے تو اللہ کی رحمت کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ صبح صبح کسی دکان پہ جائیں، یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے، یہ اسلامی معیشت نہیں ہے۔ اسلامی معیشت اس سے فرق ہے، یہ ہو سکتا ہے برے صغیر کا کلچر ہو، آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، یہ چیز مجھے نیک نیتی کی بنیاد پہ، اخوت کی بنیاد پہ، بھائی چارے کی بنیاد پہ، مدد کی بنیاد کے اوپر یار ادھار دے دو، یہ چیز مجھے ادھار دے دو۔ صبح صبح آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جائیں، ہم پتہ نہیں کس خطے میں رہتے ہیں، کتنی کٹ جہتی کی بات ہے، وہ آگے سے کیا جواب میں کہتا ہے، یار تو پہلا گاہک ہے، بونی نہیں ہوئی، اور پہلا تو گاہک ہے، ابھی تک 1 روپیہ نہیں کمایا، تو پہلے ہی ادھار مانگنے آ گیا ہے، سارا دن میرے منہ پہ ادھار لگتا رہے گا، معاذ اللہ۔ بدفعلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بندے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، کسی گاہک کو ادھار چیز دیتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اپنے بھائی کو ادھار چیز دیتا ہے، اللہ رب العزت ہر روز وہ ادھار چیز جتنی مالیت کی ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال میں انفاق فی سبیل اللہ کی جگہ لکھ دیتا ہے۔ میں اور آپ کس معاشرے میں ہے جی صبح صبح اس کو ادھار چیز نہ دینا، اس سے سارا دن میں معاذ اللہ تجارت میں نوسط پڑ جائے گی۔ اور پھر دکانوں کے اوپر یہ کون سا کلچر ہے، لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ بیع کا ایک اصول ہے اسلامی تجارت میں کہ بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ جب بیع مکمل ہو جائے وہ مال واپس نہ لے، یہ اختیار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے، اسلامی معیشت یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی رحمت کی اور بے شمار حدیثیں ہیں، فضل کی، دعا کی ہے، جو خریدا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، جو بندوں کے اوپر نرمی کرتا ہے بیچنے کے اوپر، اور جو بندوں سے تقاضا کرنے کے اوپر نرمی کرتا ہے۔ مشہور حدیث سنی ہے نا، اگلے زمانوں میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، فرشتوں نے کہا کوئی نیکی ہے؟ کہا مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں، ہاں ایک بات ہے، میں اپنے ملازموں کو کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی کمزور، نادار، مفلس شخص دیکھو کہ وہ پیسے دینے کی سکت نہیں رکھتا، اس کو مہلت دیا کرو، اس کو مدت دیا کرو، اس کے اوپر سختی نہ کیا کرو، اس کے ساتھ نرمی کیا کرو۔ تو فرشتوں نے کہا تیری اس عادت کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، آج تجھے نرمی کا معاملہ پیش آئے گا، آج تجھے سہولت کا معاملہ پیش آئے گا، آج تیرا رب بھی اسی طرح تیرے ساتھ معاملہ کرے گا جس طرح تو دنیا میں مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ صرف اتنی سی بات کے اوپر ہم کس معیشت کے اندر رہتے ہیں، ہم کس تجارت کے اندر رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے امانت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، چند ایک باتیں بیان کر کے میں ان بیوؤں کے بارے میں بھی ضرور کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں۔ ایک حدیث آج آپ نے اپنے گریبان کو ٹٹولنا، صرف ایک حدیث یاد کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور یہ حدیث پہلے آپ نے سنی ہوئی ہے۔ آج آپ نے اس حدیث کے پیمانے کے اوپر اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس بندے میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے جو عادت جتنی ہے اتنی موجود ہو وہ اس حساب سے منافق ہے۔ کیا مطلب؟ آپ 100 نمبر لگا لیجئے اور اپنے آپ کو خود نمبر دیتے جائیے، میں 10% منافقت کی سٹیج پہ ہوں، 20% پہ ہوں، میرے اندر نفاق 30% ہے، 40 ہے، 50 ہے۔ آپ خود اپنا
حساب کر لیجئے، اور آخرت کے تو سارے پرچے دنیا میں آؤٹ ہیں۔ یہ سلیبس آپ کو اگرچہ دیا گیا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس نتیجے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، ان جوابوں کو مانتے رہیں گے، انشاءاللہ آخرت کے پرچے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات کہ جب وہ بات کرے ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، آپ نے کسی سے بات کی، گپ شپ لگانے کا ارادہ کیا، اس نے آگے سے جھوٹے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ نمبر ایک بات جس کے اندر یہ عادت ہے، اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے، آج ہی چھوڑنے کا عہد کرے۔ دوسری بات کہ جب وہ وعدہ کرے، جب بھی وعدہ کرے، چھوٹی چھوٹی بات میں آ رہا ہوں، نہیں آئے گا، میں اتنے بجے ملوں گا، نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے وعدے بھی اس میں شامل ہیں۔ جب بھی وعدہ کرے خلاف کرے، فلاں وقت پیسے لٹا دوں گا، نہیں لٹائے گا، فلاں وقت یہ کام کر دوں گا، نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے۔ جب وعدہ کرے توڑ دے، وعدے کی اہمیت ہی نہیں، وعدہ ایسے ہے جیسے بس زبان کے چند الفاظ ہیں، یہ نہیں اہمیت کہ اسی زبان کے الفاظ کے ذریعے انسان اسلام جیسے عظیم مذہب میں آتا ہے، اسی زبان کے ذریعے بیٹیوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے طلاق کا معاملہ طے ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے نکاح جیسی، اور اسی زبان کے ذریعے اسلام کے اندر بے شمار عبادات، آپ کو پتہ ساری عبادات جو کلی ہیں، نماز، ذکر، سارے کا سارا اسی زبان سے ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ عہد کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس کے اندر یہ عادات بد موجود ہیں، 25% اس کے بھی نمبر ہیں، اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جب اس کو کوئی امانت دی جائے، اس میں سے خیانت کر دے۔ امانت کی تشریحات گزشتہ خطبے میں رکھی اور انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ امانت میں خیانت سے مراد چھوٹی سے چھوٹی خیانت بھی ہے۔ امانت اس بنیاد پہ دی گئی، کسی بندے کی، یہ بندے کا اختیار ہے، میں تجھے امانت رکھتا ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک امانت کی یہ قسم ہے، تو نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، لیکن اس میں بھی خیانت کر گیا۔ مال واپس کرنے کی باری آئی، لیا جتنا تھا اس میں سے کچھ کمی کر کے واپس کر دی، باقی معاف کروا لیا۔ اگر بندہ اگلا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی امانت دی گئی، جب بھی کوئی بات، یہ بات بھی یاد رکھیں، امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، یہ بات میری امانت رکھ لینا اور آپ ابھی نکلے نہیں، اس نے فوری کی فوری خیانت کر دی، آپ کی بات آؤٹ کر دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو جس کے اندر یہ خصلت موجود ہے وہ 25% نمبر اس کے بھی ہیں۔ اور اگر آخری جو منافقت کی اور نفاق کی نشانی بندوں میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑائی کرے، لڑائی کا ہو جانا، اختلاف کا پیدا ہو جانا، یہ مسلمانوں کے مابین بھی چمبے کی بات نہیں، انسانی فطرت ہے، انسانی طبائیں ہیں۔ آپ کو فلاں کی بات نہیں پسند آئی، اس کو آپ کی نہیں پسند آئی، آپ جھگڑ پڑے، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے ان کی صلح کرا دی جائے، ان کا جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ لیکن نفاق کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ولی اللہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، صحابہ کا ہو سکتا ہے، لیکن جو نفاق کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ جھگڑا شروع نہیں ہوا، ابھی جھگڑا شروع ہوا ہے، اس کو اتنا غصہ آ گیا ہے کہ یہ بڑھ چڑھ کے فریق مخالف کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی جھگڑے گالیاں نکالے، جب انسان اس نیچر کا ہو تو وہ جان لے اس کے اندر یہ خصلت 25% موجود ہے نفاق کی۔ اس کا نقصان الگ ہے کہ گالی نکالنے کے بعد صلح کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نفاق کی نشانی ہے۔ ہاں آپ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، آپ ایک دوسرے کو گالی کے بغیر جو مرضی کہہ لیں، اللہ کی قسم اللہ نے یہ طبیعتیں رکھی ہیں انسان کی، جب آپ سے کوئی دوسرا فریق مخالف معذرت کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت نرمی پیدا کی ہے، فوراً دل پسیج جاتا ہے۔ جتنی مرضی پرانی لڑائی ہو، ہم نے دیکھا 3-3 4-4 سال سے کچھ لوگ آپس میں نہیں بولتے ہوتے، جب ان کی صلح کرائی جاتی ہے تو وہ بعد میں کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہم 3 سال کیوں نہیں بولے، دل سے بات ہی ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ ہاں اگر تو نے گالی، بد زبانی اور بد اخلاقی اور گندے الفاظ بولے ہوں گے، پھر نفرتوں کی بیج بوئے جائیں گے اور پھر نفرتیں بڑھ جائیں گی اور پھر مشکل ہوتا ہے کچھ صلح کروانا۔ لیکن یہ وہ 4 باتیں ہیں، آج آپ نے اپنا جائزہ لینا، اس حدیث، یہ حدیث مشکل ہے، یہ 4 باتیں جس بندے میں چاروں موجود ہیں وہ سمجھ لے، آج ہی توبہ کرے، اس کے اندر 100%
نفاق کی بات موجود ہے، اور اس کے اندر 100% نفاق کی نشانیاں موجود ہیں۔ جس کے اندر ایک ہے اس کے اندر 25% ہے، جس میں دو ہیں 50% ہے، اور ایک میں سے بھی محدثین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو سمجھانے میں۔ اس ایک خصلت میں سے بھی اگر 50% تیرے اندر موجود ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، تو بھی اپنے آپ کو نمبر دے اور اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو جانچ لے، پہچان لے۔ اسلامی معیشت ان اصولوں کے اوپر، ان اطوار اور ان بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے جو ہمارے سے متعلق بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہہ نہیں دیا جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ یہ معیشت کا باب بھی ہے اور معاشرت کا باب بھی ہے، اور جو امانت ہے وہ خالصتاً معیشت کا باب ہے کہ جب امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اصول مسلمانوں کو بازار قائم کرنے کے بعد سمجھا رہے ہیں، اور اللہ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یا ایھا الرسل یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ رسولوں سے، جو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ عرفہ ہستی ہیں، جن کے تقوی کے اوپر کوئی اعتراض ہو جاہل ہی ہوگا جو کر سکتا ہے، کوئی شک و شبے سے بالا تر یہ ہستی ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تاج رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حکم دے رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے میرے رسولو، سب سے پہلا کام جو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کو کماؤ اور اس کے بعد نیکی کا کوئی عمل کرو۔ میرے بھائیو، یہ آیت بڑی عظیم ہے، یہ آیت بڑی عظمت والی ہے، اور اسی آیت کو اللہ رب العزت نے دوسرے مفہوم کے ساتھ عام دنیا کے لوگوں کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ بات ختم، بات ختم۔ رسولوں کے اوپر اللہ نے یہ حکم نازل کیا، تبلیغ دین سے پہلے، نیک عمل سے پہلے حلال روزی کماؤ، اور انسانوں کے اوپر بھی یہ فرض کیا کہ تم نے کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حلال روزی کمانی ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو چکر دیکھے حاجی صاحب خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف خنزیر ہی حرام ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں خنزیر حرام ہے جی، شراب حرام ہے جی، سود کو بھی کچھ لوگ اللہ کا شکر ہے حرام سمجھتے ہیں، حرام ہے جی، یہ نہیں کھانا۔ حرام پیسوں سے خریدا گیا بکرا بھی حرام ہے، حرام پیسوں سے خریدی گئی مرغی بھی حرام ہے۔ یہ کس نے آپ کو مغالطہ ڈال دیا کہ صرف خنزیر ہی حرام ہے، شراب ہی حرام ہے؟ حرام پیسہ اگر کما لی ہے تو اس سے خریدی گئی حلال مرغی بھی حرام ہی ہے، حلال بکرا بھی حرام ہی ہے۔ آج ہم معیشت کا یہ باب بھول گئے ہیں، یہ معیشت کی بنیاد ہے۔ انسان صرف اور صرف حلال روزی کے پیچھے بھاگے، کیونکہ یہ تقدیر کا باب ہے میرے بھائیوں، تقدیر کا باب ہے۔ یعنی حرام کمانے والا بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی تقدیر کا منکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں حرام نہیں کماؤں گا مجھے روزی نہیں ملے گی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو رزق کی کمائی ہے یہ باب بھی تقدیر کا باب ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کے اوپر ایسا توکل کرو جیسے پرندے اللہ رب العزت پہ توکل کرتے ہیں، اللہ اکبر، کئی مرتبہ یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو ندامت اور شرم کے ساتھ سر جھک جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بھی اعلیٰ اللہ نے بنا دیا تخلیق کے باب کے اندر۔ شرم لیکن انسان کو نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے مثال کس کی دے رہا ہے؟ درندوں کی، چرندوں کی اور پرندوں کی۔ اشرف المخلوقات ہے لیکن مثال اللہ پرندوں کی دے رہا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا بھی توکل ہو جتنا پرندوں کے اندر ہوتا ہے تو تم صبح گھر سے نکلو، دیکھو پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں واپس گھونسلوں میں آتے ہیں، کبھی کوئی پرندہ خالی پیٹ دیکھا ہے؟ کوئی پرندہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے میں واپس نہیں آتا۔ اگر تم ایسا ہی توکل کرنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق دینا شروع کر دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ گویا یہ باب تقدیر کا باب ہے۔ حرام کمانے والا سب سے پہلا اپنا یہ عقیدہ بناتا ہے یہ میرا انٹلیکٹ ہے، یہ میری سازش ہے، یہ میری چلاکی ہے، یہ میری ہوشیاری ہے جس کی وجہ سے میں رزق کما رہا ہوں۔ بدبخت آدمی، یہ تو تقدیر ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ارب ہارب سال پہلے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے، کتابت تقدیر کے دن جو لفظ تیری قسمت میں لکھ دیا تھا
اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں ابن فلاں کو 10 روپے ملیں گے، یہ تقدیر کا باب ہے. تو نے اس کو حرام کر کے کمانے ہیں، تیری مرضی ہے. تو نے اس کو حلال کر کے کمانے ہیں، تیری مرضی ہے. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین سے ثابت ہے، رسول اللہ کی اور قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے، اور حضرت علی نے اس کی بہت خوبصورت مثال دی ہے. میرے بھائیو، حرام روزی اللہ کی قسم اتنی بڑی وعید ہے، یہ اسلامی معیشت کی بنیاد ہے. جو حرام روزی نہیں چھوڑتا، بات سخت ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آگے آئے گی بات، موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت علی نے ایک مرتبہ نماز کا ارادہ کیا، نماز پڑھنے داخل ہوئے، ایک شخص کو اپنے گھوڑے کی زین کی رکھوالی کے لیے کھڑا کیا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا، یار اتنی دیر کھڑا رہ جائیں. اب اس بندے کے ذہن میں خیال آیا، یہ میں کس وجہ سے اس کی چوکیداری کروں، نہ اجرت طے ہوئی نہ معاوضہ طے ہوا. جو بھی اس کے ذہن میں خیال آیا، حضرت علی باہر آئے، کیا دیکھا زین بھی غائب ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، میرا ارادہ تھا کہ میں اس شخص کو اس حفاظت کے عوض میری جیب میں 3 درہم موجود ہیں وہ عطا کروں گا اور اس کو اس کا معاوضہ دے دوں گا. باہر نکلے، زین بھی غائب ہے اور بندہ بھی غائب. کچھ دیر بعد کیا دیکھتے ہیں، بازار میں پہنچتے ہیں، آپ ہی کی زین لٹکی ہوئی ہے. حضرت علی کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی ایک شخص آیا تھا 3 درہم میں بیچ گیا ہے. میرے بھائیو، تقدیر کا اس سے بڑا باب سمجھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے مقدر اور قسمت میں اللہ رب العزت نے 3 درہم لکھے تھے. اس نے اپنی مرضی سے اس کو حرام کر دیا. اگر انتظار کر لیتا تو بعین اسی وقت حضرت علی اس کو 3 درہم دے دیتے. آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر میں یہ سازش، یہ چلاکی، یہ پلاننگ، یہ فراڈ، یہ دھوکہ نہیں کروں گا مجھے 10,000 نہیں ملے گا. اللہ کی قسم ملے گا. اللہ نے لکھ دیا جو ہے وہ ملے گا. تیری مرضی ہے حلال کر کے کھا لے یا حرام کر کے کھا لے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور میرے بھائیو، یہ حلال کیوں کھانا ہے؟ ایک تو رسولوں کو مجھے بتائیے، اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نبیوں کے بارے میں بھی ایسے نازل کیے، انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. ویسے تو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ نبیوں کی جو زندگی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک تو حلال روزی کمانے کے اعتبار سے، اور دوسری وہ جو حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی. کس لیے؟ معاملہ فہمی کے لیے. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، ایک تو آپ کو اور مجھے سبق دلانا بھی مقصود ہے کہ اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ عرفہ ہستیاں جن کا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ بکریاں چرا سکتی ہیں، تجھے بھی محنت مزدوری کرنے میں کوئی شرم، کوئی آر، کوئی باک نہیں ہونا چاہیے. دوسری، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ کرتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی کس طرح معاملہ کرنا ہے. تو پھر انسان کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے. یہ ایک الگ لمبا چوڑا تفصیلی باب ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں اور آپ شارٹ حرام روزی کا کمانے کی ایک جو انٹینشن ہوتی ہے نا، بنیادی طور پہ ہوتی ہے شارٹ کٹ، کہ میں بڑی جلدی کما لوں. انبیاء تو بکریاں چرا کے محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، تیرا ٹائم ان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا، جو حلال رزق کمانے والا تاجر ہے، تاجر، صرف تاجر ہے. یہ کوئی عالم دین کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے، ایک عالم کئی عابدوں سے بہتر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عالم کا ذکر کیا، یہاں پہ کہا ایک تاجر، ایک ایماندار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا. کس وجہ سے؟ اس کا مطلب ہے یہ باب بڑا خطرناک ہے. انسان حرام میں ہاں پڑ جاتا ہے، اور ہاں کے مغالطے، اشکالات، فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا، یہ بیع ٹھیک ہے. قبل اس کے کہ مسترف آؤں، آپ کو یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو بات پہلے کہی ہے کہ حرام کمانے والے کو پہلے حلال کمانا ہے، پھر عبادات کرنی ہے، پہلے اس سے توبہ کرنی ہے، پھر نیکی کے رستے کے اوپر چلنا ہے. آپ خود بتائیے ایمانداری سے، ایک عام فہم کامن سینس کی بات کرتا ہوں. ایک بندے کا کپڑا میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، وہ کس طرح صاف ہوگا؟ صابن سے، سرف سے صاف ہوگا.
اگر کوئی بے وقوف اٹھے اور پیشاب اور پخانے سے اس کو صاف کرنا شروع کرے، وہ صاف ہوگا کہ مزید گندا ہوگا؟ کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ پیشاب کے ساتھ دھونے سے کپڑا پاک ہو سکتا؟ گندگی اور غلاظت سے دھونے سے کپڑا صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال حرام روزی کی ہے۔ تو اپنے گناہوں کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو مسجد بنانا چاہتا ہے، تو حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، پہلے حرام کی توبہ تو کر۔ تو حرام رزق کو اس کام میں لگانا چاہتا ہے کہ وہ تیری ساری حرام کمائی کو پاک کر دے، نہیں ہو سکتی۔ پہلے توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کر، توبہ کر، پھر اس کے بعد تھوڑا بھی دے گا، اللہ ایک کھجور کو بھی چاہے گا احد پہاڑ بنا دے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور اگر تو تھوڑے سے بھی اپنے مال کو پاک کرنا چاہے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اگر تو سود کے اوپر کھڑا ہے، سود نہیں چھوڑ رہا، مسجد بنا رہا ہے، سود نہیں چھوڑ رہا، دین کے کام کر رہا ہے، سود نہیں چھوڑ رہا، حج کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ پیسہ میرے یہ گناہوں کو معاف کروا رہا ہے، نہیں کروا رہا۔ اور اس کی بات، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کوئی بات بھی کسی کی دنیا میں حجت نہیں ہے، حجت صرف ایک ہے، وہ وحی الہی ہے۔ اور وحی الہی کی دو قسمیں ہیں، یا اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے۔ کس حالت میں کھڑا ہے؟ حالت احرام میں کھڑا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ یہ جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہیں نا، ان سب کے الگ الگ فضائل ہیں۔ حالت احرام میں کی جانے والی دعا الگ ہے، خانہ کعبہ میں کی جانے والی دعا کے فضائل الگ ہیں، مسافر کی دعا کے فضائل الگ ہیں۔ بال پراگندہ ہیں، بال اجڑ چکے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر کھڑا، یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو تین باتیں رسول اللہ نے پہلے بیان کی، یہ تینوں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ مسافر ہو دعا قبول ہوتی ہے، حالت احرام میں ہو دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر چوتھی بات کیا کی؟ یا رب کہہ کے پکارا۔ اللہ اکبر۔ یہ یا رب جو نام ہے نا، یا رب، یہ اللہ کا جو نام ہے، جب اس نام سے پکارا جاتا ہے، یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو رب پھر یہ نہیں دیکھتا پکارنے والا مسلم بھی ہے، پکارنے والا کافر ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی تمیز نہیں کرتا کہ یا رب کہہ کے جب پکارا جا رہا ہے تو کیا پکار اور ندا دینے والا صرف مسلمان ہے تو اللہ نے سننی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے مخلوق میں سے، جو کوئی اس نام کے ساتھ رب کو پکارتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ شیطان نے بھی، ابلیس نے بھی جب نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو اللہ کو رب کہہ کے پکارا تھا، اے رب پھر مجھے ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دے دے۔ اگر ابلیس بھی یا رب کہہ کے پکارتا ہے، اللہ اس کی بھی سن لیتا ہے۔ یہ بندہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو کے یا رب کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسی سنی جائے، اس کی دعا کیسے سنی جائے، اس کی دعا کیسے سنی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا، اس کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی نہیں سنے گا۔ یہ حرام کی اتنی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 درہم کا ایک لباس بندے نے پہنا ہے، اس کے اندر 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، اس کی عبادات نفلی ہوں یا فرضی ہوں، اللہ معاف فرمائے، نفلی ہوں یا فرضی ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی عبادات کی، تو وہ گوشت پوشت جو پورے کا پورا حرام سے پلا ہو، اس کی عبادات قبول ہوں گی، ہاں ایک کی ہوں گی، وہی جو اصول شرعی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ والدین نے جیسا رزق دیا ٹھیک ہے میرے علم میں نہیں تھا، میں ارادہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی حرام نہیں کماؤں گا، اسی وقت معاف ہے، اسی وقت بخش دیا جائے گا، اسی وقت نیا کھاتا نیا اکاؤنٹ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ سمجھتا میں حرام بھی کمائی جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کری جا رہا ہوں، قبول ہوں گی نہیں، آج ارادہ کیجئے، ایک تو جن لوگوں کے مال دینے ہیں، ایک تو ارادہ اور نیت کیجئے ان کے واپس کرنے ہیں، پھر دوسرا ارادہ یہ کیجئے اللہ اگر کاروبار کے اندر رتی برابر بھی حرام کا کوئی عنصر شامل، آج سے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جو بندے چھوڑنے کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ، ایک تو تقدیر کا باب ہے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور میرے بھائیوں بیوع کے حوالے سے
یہ اگرچہ ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن سیرت کے اندر ہم ہر موضوع کو سیرت سے ریلیٹ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جتنا جتنا سیرت کے اندر وہ بیان ہوتا چلا جائے اس کو اتنا اتنا بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بازار قائم کیا تو وہاں پہ چند رہنما اصول بھی بتا دیے۔ آپ بازار گئے، آپ نے ایک جنس کو دیکھا، ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ اوپر خشک پڑی ہے، لوگ تو خشک دیکھ کے خرید لیں گے، نیچے سے گیلی ہے گندم، تو یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندم گیلی ہو گئی تھی، میں نے اوپر خشک ڈال دی تاکہ میری بھی بک جائے۔ ابھی اسلامی معیشت کے اصول طے ہو رہے ہیں، اس کو ابھی علم نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک رہنما اصول دیا، من غشنا فلیس منا۔ میرے بھائی، میرے ساتھی، ہم مسلمان ہیں، یہ بازار یہودیوں کا، کافروں کا بازار نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ملاوٹ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلامی معیشت کا یہ اصول ہے کہ بیع کے اندر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہی پھر آپ کو پتہ محدثین نے وہ تمام حدیثیں جمع کی ہیں کہ جن کے اندر جو بیو حرام ہے اس کا ذکر کیا۔ ان میں سے جتنے کا موقع ملے گا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بیع یہ ہوتی ہے جو دھوکے اور غرر کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ بیع کیا ہے؟ آج کل اس کی جو مثالیں ہیں بڑی عام ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بند کارٹن۔ بند کارٹن یہ ہوتا ہے کہ امپورٹڈ مال آیا ہے جس کو چور بازار لاہور میں کہتے ہیں، وہاں پہ موجود ہے، جو کاروباری حضرات سب جانتے ہیں۔ آپ نے بند کارٹون خریدنا ہے، 200-250 روپے کلو ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو نکل آئے آپ کی قسمت۔ اس بیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بیع جس کے اندر دھوکہ اور غرر ہو اور خریدنے والے کو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی سپیسیفیکیشن معلوم نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ مشکل ہیں اس لیے آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بندہ بازار گیا ہے، وہ ایک ایسا کپڑا خریدنا چاہتا ہے، وہ چیک کرنا چاہتا ہے میں اس کپڑے کو چیک کروں۔ مالک کہتا ہے نہ صرف دیکھ لے، دور سے پسند آتا ہے تو تیرا، اگر ٹچ کیا تیرا۔ اس کے اندر دھوکہ اور غرر موجود ہے، یعنی خریدار کو اچھی طرح جو چیز خریدنی ہے اس کو چیک نہ کرنے دیا جائے۔ اگر یہ حرام ہے تو بتائیے بند کارٹن جائز ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں آج کل جوا چل رہا ہے، بند کارٹن کی آج کل تجارت ہو رہی ہے، اور لوگ فون کر کہتے ہیں لما صاحب میں نے خریدا تھا، ایک ہی خریدا 10,000 کا تو 20,000 کی مشین نکل آئی، اور سمجھتے ہیں یہ حلال ہے۔ یہ حرام ہے، 100% حرام ہے۔ ایسی ہر بیع جس کے اندر آپ کو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی اسپیسیفکیشن چیک کرنے کی اجازت نہیں، وہ ساری بیو آپ خود اب اندازہ کر لیں، ایک کلیہ بیان کر رہا ہوں، وہ ساری کی ساری بیو حرام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کچھ لوگ اس بات کو، اس حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مستقبل میں خریدی گئی اشیاء مضمون ہیں وہ بھی حرام ہے۔ وہ حرام نہیں ہے، ان کی اسپیسیفکیشن طے ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک تاجر کے پاس گئے، آپ نے کہا مجھے اتنی بنائی والا، اس رنگ کا، اس کوالٹی کا کپڑا دے دو۔ وہ کہتا پیسے دے، میں تجھے دے دوں گا۔ آپ پیسے دیتے ہیں، وہ کپڑا آپ کو 1 مہینے بعد یا باہر سے منگوا کے لا دیتا ہے۔ یہ بیع 100% جائز ہے، کیونکہ اس میں سپیسیفیکیشنز، اس میں اس کی تمام حد و حال نمایاں ہیں۔ جب خد و حال واضح اور دھوکہ اور غرر نہ ہو، یہی بیع اصل بیع ہے تجارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام جایا کرتے تھے تو لوگوں سے یہی پیسے لے کے جاتے تھے کہ فلاں کپڑا تجھے لا دوں گا، فلاں کپڑا۔ اس کو کہتے ہیں مضمون۔ مضمون سے مراد ضمانت شدہ، گارنٹیڈ۔ گارنٹیڈ سے مراد یہ ہوتی ہے آپ نے کسی کو پیسے دیے اور آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں ان پیسوں کے عوض مجھے فلاں مال اس اسپیسیفکیشن کا مل جائے گا، یہ بیع جائز ہے۔ اور اسی بیع کے اوپر آج کل جو کلونیز بنتی ہیں، جتنی بھی کلونیز بنتی ہیں، اگر ان میں سے گارنٹیڈ مضمون کلونیاں ہیں یعنی ضمانت شدہ ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ ڈیفینس جاتے ہیں یا ولنشیا یا NFC ہے یا کسی بھی سوسائٹی میں جاتے ہیں، وہ اپنے پلاٹ لانچ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی اسپیسیفکیشن دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر بجلی بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، سیور بھی ہوگا، اس کی روڈ کا جو معیار ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمام باتیں طے ہیں، گارنٹیڈ ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ آپ نے یہ جو بات فتوے سنے اور پڑھے ہیں کہ یہ بیو حرام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جہاں پہ گارنٹیڈ ہو، جہاں پہ مضمون ہو، جہاں پہ ضمانت موجود ہو، وہ بیو حلال ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بیع جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے اشکالات ہیں، وہ یہ ہے بولی کی بیع۔
آپ سمجھتے ہیں سب بولی؟ بولی کیا ہے؟ 2 بندے جائیں، 10 بندے جائیں، 5 بندے جائیں، یہ اسلامی معیشت کے اصول رسول اللہ نے طے کیے ہیں، مولویوں نے نہیں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو بولی اس بنیاد پہ لگائی جا رہی ہے کہ قیمت خواہ بڑھ جائے یا قیمت خواہ کم ہو جائے، صرف بڑھنے کی بات نہیں ہے۔ 4-5 بندوں نے اتحاد کیا کہ بولی میں ہم بھی بیٹھیں گے، اگلے بندے کو اس سے اوپر دیں گے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بولی کے اندر اس طرح کا اشتراک کرنا کہ اگلے کو اس کی اصل قیمت سے بھی کم کے اوپر مجبور کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر 5-10 بندے، ان میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو بولی اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نفع اور خریدار کا نقصان ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن کیا مجرد بولی حرام ہے؟ ہرگز حرام نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک ساتھی آئے تھے، ان سے تعاون کرنے کے لیے 2 صحابہ کو فلاں کوئی ہے جو اس کو صدقہ کرے۔ 2 صحابہ نے 2 چیزیں صدقہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگوائی کہ کون ہے جو اس کو خریدتا ہے۔ ایک نے 1 درہم کا، دوسرے نے 2 درہم کا۔ رسول اللہ نے 2 درہم والے کو دے کر یہ چیزیں اس بندے کو 2 درہم عنایت کر دیے۔ گویا بولی اگر اس نیت کے اوپر ہو کہ بلا وجہ قیمت نہ چڑھائی جائے، یعنی کچھ فیک بولی کے اندر نا کچھ لوگ جعلی بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف اس لیے بولتے ہیں، ان کا خریداری یعنی خریداری کی نیت نہیں ہے اور بولی لگا دینے والا یہ بندہ حرام کام کر رہا ہے۔ اور وہ 5-10 بندے بولی ہو رہی ہے، نیلامی ہو رہی ہے، اس نیت سے گئے ہیں کہ ہم چھٹے کو بھی نہیں اندر داخل ہونے دیں گے، ہم کم قیمت پہ خرید لیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جائز کیا؟ اوپن، ہاں خریداری کی نیت ہے، ایک بندے کو ضرورت ہے اصلی، وہ چاہے مہنگی خرید لے، اور اگر اس بندے کی نہیں بک رہی، اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کی قیمت کم لگ گئی، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔